تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے۔ قرآن مجید میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی تاکہ وہ انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں، آیت نمبر 52 میں، کہ یہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے اور ان کے لیے جو سمجھتے ہیں، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور سمجھنے والے اللہ کے کلام کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، اللہ تعالیٰ فرماتے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف نازل ہو چکا تھا اور یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے تاکہ لوگ سمجھ سکے غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے ہدایت نہیں، سارے انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں چیپٹر نمبر 39 سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں کہ ہم نے قرآن نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کتاب تاکہ وہ ہدایت دے انسانوں کو۔ قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ صرف مسلمان یا عربوں کو ہدایت دے، سارے انسانیت کو ہدایت دے۔ اور ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف ایک رحمت ساری انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے تم کو بھیجا ایک پیغمبر سارے انسانیت کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ لیکن اکثر لوگ اب بھی نہیں جانتے۔ ہمیں قرآن مجید کے ان آیتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلمانوں کے لیے بھی۔ لیکن ہم مسلمان لوگ قرآن مجید کو سمجھ کے تو پڑھتے نہیں، لیکن اتنی حفاظت کرتے اس کی کہ دوسروں کو بھی پڑھنے نہیں دیتے۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو جو لوگ نجیس ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور قرآن شریف کی ایک آیت کوٹ کرتے، قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 چیپٹر 56 آیت نمبر 77 to 82، جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا اور اسے کوئی بھی نہیں ہاتھ لگائے گا صرف وہ جو مطہرین ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہاتھ لگا سکتا ہے، صرف جو وضو میں ہیں اور جو پاک ہیں۔ اگر اس آیت کی معنی ہوتی کہ کوئی بھی قرآن شریف کو، اس قرآن شریف جو مصحف ہے اس کو کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا ہے، صرف وہ جو پاک ہے جو وضو میں، تو کوئی بھی شخص، کوئی بھی غیر مسلمان دکان پہ جا کے 100 روپے میں 150 روپے میں قرآن مجید خرید سکتا ہے اور ہاتھ لگا سکتا ہے، اور قرآن مجید غلط ثابت ہو جائے گا۔ جب قرآن مجید کہتے ہیں اس کا مطلب یہ مصحف نہیں ہے، یہ قرآن شریف کتاب نہیں ہے، وہ ہے وہ قرآن مجید جو لوح محفوظ میں ہے، جس کا ذکر سورہ برج میں بھی ہے سورہ نمبر 85 آیت نمبر 22 میں، لوح محفوظ۔ اگر آپ دیکھیں گے اس آیت کہ نزول قرآن کیوں نازل ہوا، کچھ لوگ کہتے تھے
कई लोग काफिर और मुशरिकीन कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह ये वही शैतान की तरफ से आती थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये लोहे महफूज के नजदीक कोई भी नहीं आ सकता है, सिर्फ वो लोग जो मुतहरीन है। मुतहरीन के मानी वो जिसने कोई भी गुनाह नहीं किया, वो बिल्कुल पाक है, सिर्फ जिस्म से नहीं सारे तरीके से। इसके मानी है कि फरिश्ते। और अगर आप पढ़ेंगे तबरी के तफसीर के अंदर, वो कहते हैं कि ये कुरान मजीद का जो जिक्र हो रहा है उस कुरान का जो 7वें आसमान पे है लोहे महफूज में, और उन्हें कोई नहीं हाथ लगा सकेगा, सिर्फ फरिश्ते। तो शैतान तो करीब आ ही नहीं सकता। इसके मानी ये नहीं कि कोई भी इंसान जो पाक नहीं है वो हाथ नहीं लगा सकता। हाँ, पाक होना और वजू में होना अच्छी बात है, लेकिन इस आयत से ये नहीं साबित होता है कि फर्ज है। और कुछ लोग कहते हैं हम कुरान मजीद का सिर्फ तर्जुमा देंगे, अरबी मतन कुरान शरीफ अरबी में साथ साथ नहीं देंगे। अगर कोई सिर्फ तर्जुमा भी देना चाहता है मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं खुसूसन जब मैं देता हूं कोई गैर मुसलमान को कुरान, तर्जुमे के साथ अरबी मतन अरबी कुरान भी देता हूं, क्योंकि तर्जुमे में कोई भी गलती अगर हो, और तर्जुमे तो इंसान करते हैं, गलती तो काना का करेंगे ही। अगर कोई तर्जुमे में गलती होंगी तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नहीं है, वो इंसान की तरफ से है। इसीलिए मैं खुद तर्जुमे के साथ अरबी भी देना पसंद करता हूं, क्योंकि मिसाल के तौर पे अक्सर आप अगर पढ़ेंगे सूरह लुकमान की आखिरी आयत, सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 34 में जिक्र करता है अल्लाह ताला कि अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जानता कि माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है वो कैसा होगा। अगर आप उर्दू तर्जुमा पढ़ेंगे, अक्सर उर्दू तर्जुमे में लिखा हुआ है कि कोई भी नहीं जानता कि माँ के पेट के अंदर जो बच्चे का जिन्स है वो लड़का है क्या लड़की है, कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। और अगर कोई गैर मुसलमान पढ़ेगा क्या कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जानता माँ के पेट के अंदर लड़का है क्या लड़की है, और अगर वो जरा भी साइंस के बारे में जानता है वो कहेंगे ये गलत है, क्योंकि आज साइंस एडवांस हो चुकी है। अल्ट्रासोनोग्राफी, एमनियोसेंटेंस के जरिए आसानी से हमें पता चल सकता है कि माँ के पेट के अंदर लड़का है लड़की है। अगर आप अरबी पढ़ेंगे उसके अंदर लफ्ज जिन्स है ही नहीं, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि कोई भी नहीं जानता, सिर्फ कोई भी नहीं जानता माँ के पेट के अंदर बच्चा कैसा होगा, सिर्फ अल्लाह ताला के अलावा। कैसा होगा के मानी वो माँ के पेट के बाहर निकलने के बाद अच्छा होगा या बुरा होगा, माशरे के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदार, वो आखिरत में जन्नत जाएगा या जहन्नम जाएगा, कोई भी नहीं जानता। और सारे डॉक्टर सारे मशीन भी इकट्ठा करेंगे तो कोई भी ये नहीं कह सकेगा कि वो लड़का वो बच्चा जन्नत में जाएगा जहन्नम में जाएगा। तो इसमें गलती है तर्जुमे करने वाले की। तो इसीलिए मैं खुसूसन चाहता हूं कि जब भी तर्जुमा दे गैर मुसलमान को तो अरबी के साथ दे, तो हम कह सकते हैं कि अरबी के अंदर ये गलती नहीं है, ये तर्जुमा करने वाले की गलती है। और जो लोग कहते हैं कि अगर आप अरबी कुरान गैर मुसलमान को देंगे और आपको सजा मिलेगी, तो मैं कहता हूं कोई हर्ज नहीं। अगर अल्लाह ताला मुझे जिम्मेदार ठहराएंगे अरबी कुरान कोई गैर मुसलमान को देने के लिए, तो मैं मेरे आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होऊंगा, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से में यह मालूम होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुसलमान बादशाहों को खत लिखवाए, साहबा से कहा कि खत लिखो, और इस खत में कुरान के आयत भी लिखवाए। कई बादशाहों को लिखा, यमन के बादशाह, मिस्र के बादशाह, एम्पर हरक्यूलिस, कई बादशाहों को लिखा कि आप इस्लाम कबूल करो। और इस खत के अंदर सहाबाओं के जरिए कुरान की आयत भी लिखी, और कई बादशाहों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किया। कई बादशाहों ने खत को फाड़ दिया और पैर के नीचे मसला। ऐसा एक खत मौजूद है कोप्टा की म्यूजियम में, जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64
لکھواتے ہیں جس میں ذکر ہے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک ہے، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپ اور ہم میں سے اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ پھر بھی نہیں مانے تو آپ شہادت دو کہ ہم مسلم ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں ہمیں ایک طریقہ دکھاتا ہے کس طریقے سے غیر مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہیے، بات چیت کرنا چاہیے، کس طریقے سے دعوت دینا چاہیے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ذمہ دار ٹھہرائیں گے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا۔ اور میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آج دنیا میں لگ بھگ 1.5 کروڑ عرب ہیں جو کرسچن ہیں، کاپٹک کرسچن ہیں، 1.5 کروڑ، 150 لاکھ لگ بھگ عرب ہے جو کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، جنم سے عیسائی ہیں، سینکڑوں سالوں سے عیسائی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ عرب عیسائی کو آپ کون سا ترجمہ دیں گے؟ قرآن مجید کا کون سا ترجمہ دیں گے؟ عربی زبان تو ان کی مادری زبان ہے، آپ قرآن مجید کا پھر سے عربی میں ترجمہ کریں گے؟ آپ اصل نسخہ دیں گے قرآن مجید کا، اصل نسخہ دیں گے عربی میں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، سمجھے، عمل کرے اور باقی لوگوں کو قرآن کا پیغام پھیلائے۔ اکثر کئی مسلمان کہتے ہیں یہ قرآن مجید صرف عالم لوگ، صرف عالم علماء قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید ایسی کٹن کتاب ہے، ایسی مشکل کتاب ہے کہ صرف عالم لوگ سمجھ سکتے ہیں، عام آدمی اسے نہیں سمجھ سکتا۔ کئی مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا کام صرف علماء کا ہے، صرف عالموں کا ہے، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے تقریر ایک قرآن مجید کی آیت سے کی جو کم از کم ایک ہی سورے میں اللہ سبحانہ و تعالی 4 دفعہ دہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ قمر میں، سورہ نمبر 54، سورہ نمبر 54، اللہ تعالیٰ فرماتے آیت نمبر 17 میں، آیت نمبر 22 میں، آیت نمبر 32 میں اور آیت نمبر 40 میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن آپ کے لیے آسان بنایا، آپ سمجھ سکے اسے، آپ اسے یاد رکھ سکے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے یہ قرآن مجید آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا۔ آپ میں سے کون شخص اس کی بات نہیں مانیں گے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالی کئی آیتوں میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، آپ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے یا وہ مسلمان کی جو کہتے صرف علماء کے لیے ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی آیت میں فرماتے سورہ بقرہ میں بھی لعلکم تعقلون، پھر آپ نہیں سمجھو گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ قرآن مجید سمجھ کے پڑھو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں، اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ نہیں کچھ چیز کو سمجھتے ہیں تو ان سے پوچھئے جس کے پاس علم ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور چند آیت آپ کو نہیں سمجھ میں آتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ان سے پوچھئے جن کے پاس علم ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں جس کے اندر سائنس کا ذکر ہے، آپ کس سے پوچھیں گے؟
آپ اگر قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں جس میں ذکر ہے سائنس کے بارے میں، آپ کس سے پوچھیں گے؟ حجام سے پوچھیں گے؟ موچی سے پوچھیں گے؟ آپ پوچھیں گے سائنٹسٹ سے، کیونکہ سائنٹسٹ سائنس کے میدان میں عالم ہے.